زید صاحب جو بزرگ سن چکے ہیں، زید صاحب بڑے لائٹلی بات کرتے تھے، بڑے سادہ سادہ پیرا، ممبر پہ آتے ہی کہنے لگے میں ابھی پہنچا ہوں، عطا اللہ بخاری کہہ رہا تھا فدق نہیں ہے، باقی فدق نہیں ہے، میں تو پریشان ہو گیا ہوں کہ یہ بخاری کہتا ہے فدق نہیں تھا، وہ بخاری کہتی ہے کہ فدق تھا۔ یار سنا کرو یار، رحمت فرما لیا کرو۔ السلام علیکم ویورز، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیز ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور ہمارے چینل آزاداری ٹی وی اکاڑا کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ اما بعد، قال اللہ تعالی حق سبحانہ فی کتاب المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ عبادت میں مزید اضافہ کیجیے، صلوات بلند آواز سے۔ اللہ ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے۔ مومنین جب صف اعضاء پہ بیٹھتے ہیں تو ذہن میں کوئی نہ کوئی دعا یقیناً ہوتی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں آل محمد سے بڑا واسطہ بھی کوئی نہیں اور وسیلہ بھی کوئی نہیں۔ آل نبی کی عزت کا صدقہ آپ جتنے احباب مجلس اعضاء میں موجود ہیں، اللہ سب کی ذہنی قلبی دعائیں قبول فرمائے۔ آج کی یہ مجلس جو ہے یہ ایصال ثواب کے حوالہ سے ہو رہی ہے۔ سید حضور شاہ صاحب مشہدی اور سید تنویر شاہ صاحب مشہدی، اب دعا کیجئے میرا مالک انہیں حسین بادشاہ کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے۔ علی زیدی صاحب نے مجھے ایک دعا کا حکم دیا ہے، ایک سید ذاتی علیل ہے، آپ سارے عزادار اس دعا میں شمولیت فرمائے، مالک انہیں اس بی بی کو شفاء کلی عطا فرمائے، ہمارے وطن کو اللہ تحفظ عطا فرمائے، عزاداروں کی میرا مالک حفاظت فرمائے، مسلمانوں کو مل بیٹھنے کی میرا مالک توفیق عطا فرمائے۔ آپ تھوڑے نہیں، بہت کافی ہے، ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک صلوات، لیکن سارے صلوات بلند۔ اجازت ہے جی میں بات کر رہا ہوں۔ جیسا کہ میں نے ابھی آپ سے کہا ہے کہ یہ مجلس جو ہے یہ مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کی جا رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ لوگ یقیناً یہ کہتے ہیں کہ جی ہم سب ہی اہل بیت کو مانتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، انہیں ماننا ضروری بھی ہے، لازم بھی ہے، کیونکہ یہ واحد قبیلہ ہے جن پہ درود نہ پڑھو تو کسی کی بھی نماز نہیں۔
لہذا بھائی کہتے ہیں تو ٹھیک ہی کہتے ہوں گے، لیکن ہم ماڑے صحیح، لیکن ہمارے ہاں ماننے کا یہ معیار ہے کہ بچھڑ ہمارا جاتا ہے، ذکر آل نبی کا کرتے ہیں۔ یہ چیز کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ اکاڑا بڑی زرخیز زمین ہے اور بات کو آپ بڑا کمال سمجھتے ہیں۔ یہ جو موت ہے نا جی، اجازت تو ہے میں بات کر رہا ہوں، یہ موت مذہب نہیں دیکھتی۔ اب ذرا ذہن بنائیں، موت کے حوالے سے بھی بات میرا خیال ہے سن لینی چاہیے۔ موت کے ذکر سے وہ پریشان ہوتے ہیں جن کے مرشد مر جاتے ہیں۔ لہذا میں پر امید ہوں کہ آپ موت کے ذکر سے آپ خاموش بھی نہیں ہوں گے، پریشان بھی نہیں ہوں گے۔ میں یہ لفظ دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ موت، آواز تو ٹھیک پہنچ رہی ہے آپ، موت مذہب نہیں دیکھتی۔ یہ تو ٹھیک ہے نا، آپ متفق ہیں میری بات سے؟ جو لوگ اللہ کو مانتے ہیں وہ بھی مر جاتے ہیں، اور جو نہیں مانتے وہ بھی مر جاتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ مرنا ہر کسی نے، کیونکہ یہ اللہ کا قانون ہے، اور اللہ کا قانون سب پہ لاگو ہوتا ہے۔ اللہ اکثریت اقلیت نہیں دیکھتا۔ چلو کوئی تو سمجھے گا میری بات۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ یہ قانون قدرت ہے۔ بلکہ زیادی صاحب، اللہ نے جب قرآن میں موت کا ذکر کیا تو خدا نے بروج مشیدہ کے لفظ آیت میں استعمال کیے۔ آیت کہہ رہی ہے کہ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اللہ کہتا ہے کہ بندہ مضبوط قلعوں میں بھی چھپ جائے لیکن موت سے نہیں چھپ سکتا۔ یہ کتنی بڑی حقیقت ہے میرے بھائی۔ یعنی خدا کہہ رہا ہے کہ بندہ مضبوط قلعوں میں بھی چھپنا چاہے اور یہ کہہ کے چھپ جائے کہ موت مجھے نہیں آئے گی۔ اب شاداب ذہن جو بندے بیٹھے ہوئے میرے سامنے اس باریکی کا لطف لیں گے۔ مضبوط قلعے قرآن نے کہا ہے، یہ میری اور آپ کی بات تو نہیں ہے نا۔ شاہ جی اللہ کہہ رہا ہے کہ بندہ مضبوط قلعوں میں بھی چھپ جائے، تو ہمیں یہ سوچنا پڑے گا وہ قلعے کتنے مضبوط ہوں گے جنہیں اللہ مضبوط سمجھتا ہے۔ یعنی یہ ہماری اور آپ کی عمارتیں نہیں ہیں، ایسے قلعے جنہیں اللہ مضبوط سمجھتا ہے، ایسے قلعوں میں بھی بندہ موت سے نہ بچ سکتے نہ چھپ سکتے۔ یعنی موت اتنی طاقتور ہے۔ اور میرا خیال ہے موت کی طاقت کا ایک منظر میں اور آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ میرے ملک میں جتنے مسلمانوں کے فرقے ہیں، سارے مسلکوں کا آپس میں کہیں بھی اتفاق نہیں ہے، الجھاؤ سا ہے، جیسے نون کا اور پی ٹی آئی کے اختلاف ہی اختلاف۔ مذہبی حالات میں بھی یہی ہے، ہر بندہ دوسرے سے الجھتا پھر رہا ہے، کہیں افطاری کے ٹائم کا بہانہ، کہیں دیگر معاملات، چھوٹے موٹے جتنے بھی معاملات۔ بلکہ کچھ بندے کہتے ہیں کہ شیعہ جو ہیں
یہ میت دفنانے پہ اتنا ٹائم لگاتے ہیں کہ یہ میت کی جان ہی نہیں چھوڑتے۔ دوسرے بندے نے کمال تبصرہ کیا، اس نے کہا شیعہ میت دفنانے پہ اتنا ٹائم لگاتے ہیں انج لگتا ہے انہاں بخشایوں بغیر پیچھا نہیں ہوتا۔ رات کا ٹائم ہے، پتہ نہیں آواز آپ تک پہنچ رہی ہے جب یہ مطلب ہر بات پہ اعتراض نہیں، یہ لہجہ مجلس میں بیٹھنے کا نہیں۔ ریلیکس، بہت شکریہ، معذرت کے ساتھ اجازت ہے میں بات کر لوں؟ مظلومین کے آئمہ کے ذکر میں بیٹھنے کے آداب ہیں، ان آداب کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ میں بھائی سے معذرت بھی چاہ رہا ہوں، یعنی لوگوں کو میت دفنانے کے طریقے پہ بھی یہ اعتراض ہے کہ یہ حضرات جو ہیں، یہ ایک صاحب کہنے لگے یہ تو مردے کو قبر میں اتار کے آرام بھی نہیں کرنے دیتے۔ اب بڑے آج سیریس بیٹھے ہوئے، خیریت ہے؟ شیعہ میت کو قبر میں اتارنے کے بعد میت کو آرام نہیں کرنے دیتے۔ دوسرے نے کہا کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگا کرنا کیا ہے، ایک بندہ قبر میں اترتا ہے، وہ میت کو کندھوں سے پکڑ کے ہلاتا ہے، دوسرا قبر کے کنارے کتاب لے کے بیٹھا ہوتا ہے، جیسے وہ میت کو ہلاتا ہے نا تو دیکھو تو یوں لگتا ہے جیسے قبر میں اترنے والا میت کو جگاتا ہے، کتاب والا میت کو کچھ پڑھاتا ہے۔ آپ جی ہیں، آپ جی ہیں، مہربانی۔ یہ ہمارے مہربانی سر، یہ ہمارے بھائی جو دیکھتے ہیں اس پروسیس کو تلقین میت شیعہ فقہ میں کہا جاتا ہے۔ میت کو قبر میں اتار کے، یہ دیکھیں ہر مذہب میں کچھ قوانین ہوتے ہیں، کچھ پابندیاں ہوتی ہیں، کچھ ضابطے ہوتے ہیں، انہی ضابطوں کو مذہب کی زبان میں فقہ کہتے ہیں۔ ہمارے بھائی بھی اپنے اماموں کی فقہ پہ پیروکار ہیں، اور ہم مسکین لوگ بھی اپنے وارثوں کی فقہ کے پیروکار ہیں۔ مجھے یاد ہے جب پاکستان میں نیا ڈینگی وائرس آیا تھا تو انہی دنوں ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن کو امریکہ نے ایک آپریشن میں مار دیا تھا۔ یہ دونوں وائرس اکٹھے آئے تھے۔ اسامہ بن لادن آپ کے ذہن میں نام ہے یا نہیں؟ اور میں سوزی نہیں لا سکا یار، میں قصیدہ کیسے پڑھوں گا؟ میرے پاس ذاکر صاحب آ جائیں گے، آپ مطمئن ہو جائیں گے۔ مولوی تو شیعہ مجلس میں آ جائے نا تو بندے سمجھتے ہیں تقدیر آ گئی۔ آپ شاداب جو لوگ ہیں، آپ سنا کریں، یہ حافظے آپ کے بہتر ہونے چاہیے۔ اسامہ بن لادن کو، یہ سعودیہ کا رہنے والا تھا، اور اسے ایبٹ آباد پاکستان میں امریکی فوجیوں نے مار دیا، قتل کر دیا، اور پاکستان میں پورے ملک میں اسامہ بن لادن کے غائبانہ نماز جنازہ ہوئے تھے۔ اس میرے حافظے میں بات آ گئی، میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ اتفاق ایسا ہے کہ ہماری اس دن مجلسیں زیادہ تھیں، ایک بچے کی کال آ رہی تھی، میرے ساتھی میرا ڈرائیور بار بار کہہ رہا تھا رضوی صاحب سے بات نہیں ہو سکتی وہ مجلس میں۔ میں کوئی تیسری مجلس پڑھنے لگا تو میرے ساتھی نے کہا قبلہ مہربانی کریں، یہ بار بار بچہ فون کر رہا ہے، آپ اسے خود بتا دیں کہ میں مصروف ہوں۔ میں نے فون پکڑا اور میں نے کہا بیٹا میں تیسری جگہ مجلس سے خطاب کر رہا ہوں، اتفاق ایسا ہے کہ آپ کی جب بھی کال آتی ہے میں مجلس میں ہوتا ہوں۔ تو اس نے پنجابی میں پتہ ہے مجھ سے کیا کہا؟ کہنے لگا رضوی صاحب تانوں مجلساں دی پئی ہے، میں یاراں چ پھسیا بیٹھا۔
میں نے کہا جی بیٹا آپ نے کیا کہنا ہے؟ اس نے کہا جی میں کسی یونیورسٹی کا طالب علم ہوں اور ہماری دوستوں سے بحث ہو رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں بہت بڑا اسلامی مجاہد تھا اسامہ بن لادن، اسے قتل کر دیا گیا، مسلمانوں کے سارے فرقوں نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھی، لیکن پاکستان میں کسی بھی شہر میں شیعوں نے غائبانہ جنازہ نہیں پڑھا۔ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ یہ باتیں سنا کریں، یاد رکھا کریں کہ پورے ملک میں اسامہ بن لادن کی نماز غائبانہ جنازہ پڑھا گیا ہے۔ اگر آپ بھی مسلمان ہیں تو آپ نے کیوں نہیں پڑھا؟ میں نے کہا بیٹا اس میں پریشانی والی کیا بات ہے؟ ہر مذہب کے کچھ قانون ہیں، کچھ ضابطے ہیں، اور وہ مذہب انہی ضابطوں پہ چلتا ہے، اسے فقہ کہتے ہیں۔ ہماری فقہ میں غائبانہ جنازہ ہوتا ہی نہیں۔ لہذا اس بچے نے کہا جی بسم اللہ، ٹھیک ہے رضوی صاحب، میں اپنے دوستوں کو بتا دوں گا کہ ہمارے مذہب میں غائبانہ جنازہ نہیں ہوتا۔ لیکن فون بند کرنے سے پہلے اس بچے نے پتہ کیا کہا؟ علی بھائی، اس بچے نے کہا رضوی صاحب یہ تو ٹھیک ہے کہ ہماری فقہ اہل بیت میں غائبانہ جنازہ ہے ہی نہیں، لہذا ہم نہیں پڑھتے۔ کہنے لگا کہ بلا صرف اتنا بتا دے یہ باقی لوگ غائبانہ جنازہ کیوں پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا بیٹا مجھے تو یہی لگتا ہے ان کے بڑوں نے کوئی حاضر جنازہ چھوڑا تھا۔ نہیں، سارے بندے دھیان نہیں دے رہے۔ کیا کہنے کیا کہنے؟ آپ جیئے آپ جیئے، مہربانی سر۔ کوئی حاضر، خیر لمبی بات نہ ہو جائے، تو ہمارے بھائی جب یہ تلقین میت والا پروسیس دیکھتے ہیں، لوگ یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ یار یہ شیعہ موت کے ذکر سے پریشان نہیں ہوتے۔ ہم اس لیے پریشان نہیں ہوتے کہ ہمارے مولا علی کا فرمان ہمارے سامنے، مولا کائنات فرماتے ہیں اپنے صحابی یا مولا کے، جن کا نام تھا حارث حمدانی، پڑھے لکھے دوستوں کے ذہن میں نام ہونا چاہیے۔ حارث حمدانی سے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے صحابی حارث حمدانی سے کہا، امام فرماتا ہے یا حارث من یمت یارینی، حارث تو میرا شیعہ ہے، ایک بات یاد رکھنا، جو جہاں بھی مرتا ہے وہ علی کو دیکھتا ہے۔ اکاڑا والو ذرا بیدار ہو کے میری بات پہ، کیونکہ یہ اشارے ثواب کی مجلس تھی، میں یہ باتیں آپ سے شیئر کرنا ضروری سمجھ رہا تھا۔ امام فرماتے ہیں حارث حمدانی سے کہ ہمارا جو جہاں بھی جو بھی مرتا ہے، یارینی کا مطلب ہے مجھے دیکھتا ہے، اپنا بھی بیگانہ بھی، اپنا خوشی سے چل پڑتا ہے اور بیگانے مولا کو دیکھ کے ہی مر جاتے ہیں۔ جیسے ابھی پچھلے دنوں 18 غدیر گزری ہے، جشن غدیر آپ نے بھی تو کی ہوں گے نا جی، مولا علی کی ولایت کا اعلان، جشن غدیر۔ بندے 18 ذی الحج کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ جی یہ خوشی نہیں کرنی چاہیے۔ اب ہمیں سمجھ نہیں آتی یار، جب بھی آل محمد کی خوشی آتی ہے ہمسایوں کا کوئی بندہ مر جاتا ہے، کوئی بات نہیں، سارے نام ہی سمجھو تو جواب سارے دیں گے، آپ فریش ہو کے جواب دیں، کیا ہے نہیں؟ اور میرا خیال ہے آپ کے حافظے میں یہ بھی ہوگا، جو بزرگ بیٹھے ہیں وہ میری بات کی ماڑی چنگی تائید کریں گے، بلکہ آپ بھی تائید کریں گے کہ شاہ جی ایک زمانہ تھا صاحب، آپ کے علاقوں میں بھی یہی رواج تھا کہ 22 رجب کی مولا کی نیازیں، جس نیاز کو کنڈوں والی نیاز بھی کہا جاتا ہے، یہ صرف شیعہ گھروں میں نہیں پکتی تھی، بلکہ ہمارے برادران اسلام بھی یہ نیاز پکایا کرتے تھے۔ شیعہ اہل سنت کے گھروں میں جاتے تھے، اہل سنت
اہل تشیع کے گھر آتے تھے اور مولا جعفر کی نیاز پکاتے بھی تھے کھاتے بھی تھے۔ ایویں 7-8 سال ہوئے، رجب کا چاند چڑھتے ہی سوشل میڈیا پہ یہ تبصرے شروع ہو جاتے، مسلمانوں کنڈوں کا ختم نہ دلانا، یہ جو شیعہ کنڈوں کی نیاز پکاتے ہیں نا، یہ کسی کے مرنے کی خوشی کرتے ہیں۔ میری آواز پہنچ رہی ہے؟ یہ شیعہ کنڈوں کا ختم جو دلاتے ہیں، یہ کسی کے مرنے کی خوشی کرتے ہیں۔ اور ہمیں جس کے جینے کی خوشی نہیں تھی، رحمت فرماؤ یار، بولے میرے ساتھ۔ لہذا صاحبان گرامی قدر، یہ مولا کا فرمان، بلکہ مجھے یاد ہے ہمارے بہت بڑے خطیب گزرے ہیں، عالم دین تھے، علامہ سید اظہر حسن، ماشاءاللہ بہت اچھے بیٹے، بزرگ علماء کے نام آپ کے ذہنوں میں ہونے چاہیے۔ علامہ نسیم عباس رضوی ہمارے، خدا ان کے درجات بھی بلند فرمائے، یہ ان کے استاد محترم تھے۔ علامہ نسیم عباس رضوی کے یہ استاد تھے علامہ سید اظہر حسن زیدی صاحب۔ یہ زیدی صاحب جو ہے نا، بچوں نے تو ان کی خطابت کیونکہ سنی ہی نہیں، انہیں اندازہ نہیں ہے۔ بر صغیر میں یعنی ہندوستان اور پاکستان میں ابھی تک ان جیسا خطیب کوئی پیدا ہی نہیں۔ بڑے بڑے خطبہ آپ نے سنے ہیں جو دنیا سے جا چکے ہیں، میں ان سمیت کہہ رہا ہوں، زیدی صاحب جیسا خطیب وہ ایک ہی لفظ میں تاریخی کڑیاں پرو دیتے ہیں، ایک ہی لفظ میں۔ میں نے اکثر یہ بات کی ہے، کربلا گامے شاہ میں شیعہ سنیوں کا اتحاد کا جلسہ تھا، اہل سنت کی طرف سے سید عطاء اللہ شاہ بخاری نے تقریر کرنا تھی، اور شیعوں کی طرف سے علامہ اظہر حسن زیدی صاحب نے خطاب کرنا تھا۔ سید عطاء اللہ بخاری اہل سنت کے بہت بڑے اپنے دور کے خطیب تھے، عالم تھے، انہوں نے اتحاد کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بڑی کمال تقریر کر دی۔ پتہ کیا کہتے؟ ہم شیعہ سنی سب ایک ہیں، باغ فدق کا وجود ہی نہیں تھا، کہ دشمنوں نے کہانیاں بنا دی، ہم شیعہ سنی ایک ہیں، کوئی باغ فدق نہیں تھا، یہ دشمنوں نے ہمیں تقسیم کرنے کے لیے یہ باتیں کتابوں میں لکھ دی۔ اہل سنت عالم نے شیعہ مجمع میں کہا کہ باغ فدق نہیں تھا، بالکل کربلا گامے شاہ میں پبلک ایسے ہی چپ تھی جیسے آپ چپ ہیں۔ آپ تو پھر بھی ایک بندے نے واہ واہ کر دیے، وہاں سارے چپ تھے اور حیران تھے کہ ہمارے مولانا مہمان ہیں، ہم کیا کریں۔ شیعہ مجمع میں کہہ رہے تھے عطاء اللہ بخاری کہ فدق نہیں تھا۔ ان کی تقریر ختم ہوئی، زیدی صاحب ممبر پہ آئے۔ زیدی صاحب جو بزرگ سن چکے ہیں، جیسے بڑے لائٹلی بات کرتے تھے، بڑے سادہ سادہ پیرا، ممبر پہ آتے ہی کہنے لگے میں ابھی پہنچا ہوں، عطاء اللہ بخاری کہہ رہا تھا فدق نہیں ہے، باغ فدق نہیں ہے، میں تو پریشان ہو گیا ہوں کہ یہ بخاری کہتا ہے فدق نہیں تھا، وہ بخاری کہتی ہے کہ فدق تھا۔ یار سنا کرو یار، رحمت فرما لیا کرو۔ مطلب دیکھیں، لفظ ایک ہے لیکن کمال طریقے سے زیدی صاحب نے مطلع موسم گامے شاہ کربلا کا صاف کر دیا۔ کہنے لگے یہ بخاری کہتا ہے کہ فدق نہیں تھا۔ میں اکیلا ہی سواد لے رہا ہوں، اللہ کرے آپ بھی شامل ہو جائیں۔ زیدی صاحب قبلہ نے کہا یہ بخاری کہتا ہے کہ فدق نہیں تھا، وہ بخاری کہتی ہے کہ فدق تھا۔ زیدی صاحب نے کہا فیصلہ مجمع خود کر لے کہ دونوں میں سے صحیح بخاری کون ہے۔ ہوئے 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 ہوئے، کیا کہنے آپ جیے۔ متوجہ تو ہیں سرکار آپ؟ بہت شکریہ۔
حاجی صاحب کی گفتگو کا ایک خاص لہجہ ہوا کرتا تھا. یہ جو میں نے مولا کی روایت آپ کے سامنے مولا کائنات کا فرمان پیش کی ہے کہ یہ حارث و حمدان میں یمت یارنی، کہ حمدانی حارث یاد رکھنا جو مرتا ہے. آپ اگر بول پڑھیں گے تو ایف آئی آر میں نام آ رہا ہے، تو یار یکدم سارے خاموش ہو جاتے ہو. یا اہلیہ امام کا میں فرمان پیش کر رہا ہوں، میں مولوی کی بات نہیں کر رہا، مولا کی بات کر رہا ہوں. یہ آپ کے مولا نے کہا ہے جو مرتا ہے مجھے دیکھتا. ایک مولوی زیدی صاحب قبلہ سے یہی بات کرنے لگا، کہنے لگا زیدی صاحب یہ مجھے مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ مولا نے کہا جو مرتا ہے مجھے دیکھتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کنسیپٹ کلیئر کرنا چاہتا ہوں، بچے بھی پریشان ہو جاتے ہیں. جیسا کہ صاحب نے کہا جی علی ہر جگہ کیسے، چلو لاہور میں کوئی بندہ فوت ہو جائے بس لاہور میں چلو جی ایک شخصیت وہاں پہنچ جاتی ہے، لیکن پوری کائنات میں لاکھوں لوگ مرتے ہیں، تو یہ علی ہر جگہ کیسے پہنچ سکتے؟ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ جو دنیا میں روزانہ لوگ مرتے ہیں یہ اپنے پروگرام سے مرتے ہیں یا کوئی روح قبض کرنے آتا ہے؟ کہتا جی وہ فرشتہ موت کا آتا ہے. تیرے بھی کیا کہنے، فرشتے کا آنا مان لیتے ہیں اور جن کی ڈیوڑی کے فرشتے نوکر ہیں ان کی موجودگی نہیں مانتے. اگر کوئی بندہ میری بات پہ پریشان ہے تو انہیں اپنے علماء سے تصدیق کروا لینی چاہیے کہ جو میں نے کہا ہے فرشتے جن کے غلام ہیں وہ خود کیوں نہیں آ سکتے. میری بات پہ یقین نہیں آتا کیونکہ آپ ہمیں شیعہ سمجھ کے ہر بات کو ریجیکٹ فرما دیتے ہیں. اپنے علماء سے پوچھنا کیا وہ درود تاج میں یہ نہیں پڑھتے کہ واللہ عاصمہ و جبرائیل خاتمہ، وہ جس کی اللہ حفاظت کر رہا ہے اور جبرائیل جس کا خاتم ہے. متوجہ ہے سرکار. لیکن اس مولوی نے علامہ زیدی صاحب عادل حسن زید صاحب سے بڑا زور دے کے یہ بات کہی کہ زید صاحب قبلہ آپ ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، سید بادشاہ اہل علم ہیں، میں کئی مولویوں سے پوچھ چکا ہوں کہ علی کیسے ہوتا ہے وہاں. مجھے کوئی مولوی مطمئن نہیں کر سکا، مجھے کوئی مولوی مطمئن نہیں کر سکا کہ بھائی علی نے کیوں ہونا ہے وہاں. جیسے سب نے کہا آپ کیوں پریشان ہیں، کہ لگے قبلہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، مولا کا فرمان سمجھ میں نہیں آ رہا. جیسے سب نے کہا تو نے پوچھا کن سے ہے، کہ لگا مولویوں سے. قبلہ نے کہا یہ مسئلہ مولویوں کا نہیں ہے، یہ مسئلہ پٹواریوں کا ہے. وہ تو اور پریشان ہو گیا، کہ لگا مسئلہ دین کا ہے، پٹواری کیسے بتائیں گے. زیدی صاحب نے کہا پٹواری بہتر بتاتے ہیں کہ انتقال ہو ہی نہیں سکتا جب تک مالک موقع پہ نہ ہو. نہیں سارے بندے دھیان ہی نہیں دے پا رہے. بہت شکریہ بہت شکریہ، آپ جیے، آپ زندہ و سلامت رہے. آپ لہٰذا میں گزارش یہ کر رہا تھا، ویسے آپ کی بڑی ہمت ہے کہ موت ہی کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، ٹائم بھی رات کا ہے. اللہ سب کو صحت والی زندگی دے. بہت شکریہ. میں گزارش بات یہاں سے چلی کہ مسلمانوں کے جتنے فرقے ایک دوسرے پہ اعتراض ہی کرتے ہیں. ہم غریب ذرا ماڑے ہیں، ہم پہ اعتراض کچھ زیادہ ہوتے ہیں، لیکن موت واحد مسئلہ ہے جس میں سارے فرقے اکٹھے ہیں. کوئی فرقہ موت کا انکار کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. ہر مسلک یہ مانتا ہے کہ موت طاقتور ہے.
لیکن میں ہمیشہ فقرہ کہتا ہوں، مجھے آج بھی کہنے کی اجازت دے، موت جتنی بھی طاقتور ہے، موت شخص کو مار سکتی ہے، شخصیت کو نہیں مارتی۔ آپ جاگیں میری بات پہ توجہ کریں۔ ماشاءاللہ اہل علم چہرے بھی موجود ہیں۔ موت شخص کو مار سکتی ہے، شخصیت کو نہیں۔ میری شیعہ مجمع سے اپیل ہے، شخص نہ بنو، شخصیت بنو، کیونکہ کائنات میں واحد قبیلہ صرف آل محمد کا ہے جو شخص کو شخصیت بنا دیتا ہے۔ میں رات کا ٹائم ہے اور کیمرہ بھی موجود ہے، میں ہمیشہ اپنے مسلک کی نمائندگی کرتا ہوں، اور آج بھی شیخ صاحب میں نمائندگی کرتے ہوئے یہ لفظ کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کی نظر میں شیعہ ماڑے صحیح، لیکن جو کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے کسی اور فرقے پہ ہے ہی نہیں۔ میں آپ کی ترجمانی کر رہا ہوں، آپ حیران ہو کہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ میں کوئی ڈرائنگ روم میں بات کر رہا ہوں، میں کوئی بیٹھک میں باتیں کر رہا ہوں۔ یار پبلک میں بات کرنی مشکل ہوتی ہے اور پھر اس بات پہ قائم بھی رہنا چاہیے۔ میں نے زندگی میں عرصہ ہو گیا ہے مجھے اوکاڑا میں خطاب کرتے ہوئے، میں نے کبھی ایسی تقریر نہیں کی کہ بعد میں معافی مانگنی پڑے۔ میں اپنی بات پہ قائم رہنے کا عادی ہوں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، میں کوئی بیٹھک میں بات کر رہا ہوں، کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ جو کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے، بیٹا سر اٹھا کے میری بات پہ دھیان دے۔ میں تیسری دفعہ شیخ صاحب کہہ رہا ہوں، جو کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے کسی اور فرقے پہ ہے ہی نہیں۔ مجھے اکاڑا کے مرکزی بازار کے چوک میں منبر دے دو، میں وہاں بھی کہنے کو تیار ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی مسلمانوں کو ہم تنقید کی نظر سے دیکھتے، باقی بھی ہمارے بھائی ہیں، بلکہ ہم جب ضیاء الحق کے دور میں کافر ہوتے تھے یہ تب بھی ہمارے بھائی تھے۔ کیا کہنے ہم نے کبھی رد عمل میں ہم نے کسی کو کافر نہیں کہا۔ لوگ ہمیں کافر کہنے والے کہتے رہے، لیکن پھر دور ایک ایسا بھی آتا کہ ہمیں کافر کہنے والے مسلمانوں کے علماء نے تحریراً یہ لکھ دیا کہ شیعہ مسلمان ہے۔ اسی ملک کی تاریخ ہے، ہمیں کافر کہنے والوں کے مولویوں نے شیعوں کو مسلمان لکھا۔ ہمیں مسلمان بنانے سے پہلے دوبارہ کلمہ بھی نہیں پڑھایا۔ میں پورے یقین سے کہہ رہا ہوں اور ذمہ داری کی فضا میں کہہ رہا ہوں، جیتا جاگتا مجمع سٹی اکاڑے کا میرے سامنے، میں مرکزی بارگاہ ایوان حسین میں اپنے لفظوں کا ذاکر صاحب متوجہ میں ضامن بن کے کہہ رہا ہوں کہ جو کرم اللہ کا عزاداروں پہ ہے، جو کرم اللہ کا عزاداروں پہ ہے کسی اور فرقے پہ ہے ہی نہیں۔ میں اب دیر نہ کروں، یہ تھوڑا کرم ہے یار، اس سے بڑا کرم کیا ہوگا؟ اس سے بڑا کرم کیا ہوگا کہ دنیا جنہیں مرشد مانتی ہے ان کے مرشد بھی تیرے مرشدوں پہ درود نہ پڑھے، ان کی نماز نہیں ہوتی۔ کیا کہنے آپ جیے متوجہ ہے سرکارہ؟ دنیا کی میری جان مجبوریوں پہ، ان کی مجبوریوں پہ ترس آتا ہے۔ کہتے پتہ کیا ہے؟ اہل سنت یا نبی کرنے لگ گئے ہیں، شیعہ یا علی پہ لگ گئے ہیں، اللہ کے قریب ہم ہیں۔ تو تقسیم ہو گئی۔ میری آواز نہیں پہنچ رہی یا آپ پسند نہیں کر رہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں، ہمارے کچھ بھائی جن کا دل چاہتا ہے کہ ہمارا شہر سعودی عرب کی تحصیل ہوتا، وہ شاہ جی پتہ کیا کہتے
کہ بریلوی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی کرتے رہتے ہیں، شیعہ ہر وقت یا علی اللہ کے قریب. اور مجھے اس وقت ان اللہ والوں پہ زیدی صاحب ترس آتا ہے جب اللہ کی نماز پڑھتے ہیں اور نماز ختم کرنے سے پہلے سلام پھیرتے ہیں اور سلام پھیرنے سے پہلے اسی اللہ کے ترلے لیتے ہیں، اللہم صلی علی. بولو میرے ساتھ یار، زحمت فرمائیں آپ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اوے اللہ کے قریبیوں، اپنے دانشوروں سے پوچھو یہ نماز اللہ کی تھی، اس میں آل محمد کیسے آ گئے؟ اور یہ خالق مخلوق ایک جگہ کیسے بھائی؟ اللہ کی عبادت تو صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے. یا اللہ کی عبادت میں آل محمد کیسے آئے؟ اور صرف آل محمد تک نہیں رہتے، یہ تو اللہ کو یاد دہانیاں بھی کرواتے ہیں. یاد دہانی پتہ ہے کیسے کرواتے ہیں؟ کما صلیتا، جیسے تو نے ابراہیم پہ درود بھیجا، اور ابراہیم میں نے ہمیشہ کہا ڈیرے دار نبی تھا. ابراہیم کے یار دوست بڑے تھے کیونکہ مہمان بھوکا ان کے گھر سے نہیں جاتا تھا. جو مہمانوں کو کھلانے کے عادی ہوتے ہیں ان کے تعلق بڑے ہوتے ہیں. ان کے یار دو ابراہیم کے بھی یار بڑے تھے، لیکن درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے. صاحبان گرامی قدر، اب جو بچوں کو سلیبس پہلی سے لے کے پرائمری تک پڑھایا جا رہا ہے، شروع ہو چکا ہے، اس میں کیا لکھا گیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم. آپ تو چپ بھی اچھے لگ رہے ہیں. آپ کے بچوں کو، طلبہ و طالبات کو جو اسلامیات اب پڑھائی جا رہی ہے، اس میں حتیٰ کہ سعودیہ میں بھی صلی اللہ علیہ وآلہ ہی ہے. 57 اسلامی، 57 سمجھتے ہو؟ ماشاءاللہ 57 پہ آ کر مجھے بھی یہ لگ رہا ہے میں امریکی بندوں سے باتیں کر رہا ہوں. اور 57 اسلامی ملکوں میں ویسا ٹائم کیا ہوا تو پھر جان میں چھڑ دیں تو اتنا ٹائم زیادہ ہو چکا، مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا. 57 اسلامی ملکوں میں، یہ بات آپ کے ذہنوں میں ہونی چاہیے، حضور کے نام کے ساتھ یہی لکھا جاتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ واحد ملک پاکستان ہے جس میں درود میں سرکار کے ساتھیوں کو بھی شامل کرنے کی کوشش کی گئی ہے. میرا خیال ہے مجھے اب کہہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے کما صلیتا والا درود پڑھنے والوں، جب درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے، یہ محمد کے یاروں پہ کیسے ہو گیا؟ آپ کو اندازہ نہیں ہے ان باتوں کی ہمیں کتنی قیمتیں ادا کرنا پڑتی ہیں. آپ یہی سمجھتے ہیں کہ ذاکر مولوی آتے ہیں بات کر دیتے ہیں، لیکن میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ جی اور کسی فرقے نے مخالفت نہیں کی، پریشر ہوگا تو مخالفت نہیں کر رہے. ہم صحابہ کی خیرات نہیں کھاتے، ہماری خیرات نجف سے آتی. میری تائید کرو یار، آپ پریشان ہو کے بیٹھ جاتے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم صحابہ کی عزت نہیں کرتے، ہم صحابہ کا احترام کرتے ہیں، ہم صحابہ کی عزت کرتے ہیں. لیکن میں آج اکاڑا میں ان مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن کے 30 پاروں میں کسی آیت میں حکم ہے کہ صحابہ سے پیار کرنا واجب ہے؟ بول کے بتاؤ یار، کیا کہیں ہے قرآن میں؟ لیکن مسلمان ایک ہی جواب دیتے ہیں کہ جی قرآن میں تو صحابہ سے پیار کرنے کا حکم نہیں ہے، لیکن ہم صحابہ سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ صحابہ نبی سے پیار کرتے تھے، صحابہ نبی سے پیار کرتے تھے. ہم بہت
وزنی بات ہے، بہت وزنی بات ہے۔ میں قبول کر رہا ہوں اس دلیل کو کہ صحابہ سے پیار اس لیے کیا جاتا ہے کہ صحابہ نبی سے پیار کرتے تھے۔ مجمع چپ رہے گا مجھے دکھ ہوگا، اور جو نبی سے پیار کرے ان سے پیار کرتے ہو، اور جن سے نبی پیار کرے جن سے حضور پیار کرے۔ اور میرا خیال ہے دانا چہرے لٹریری مجمع مجھے اس بات کی اجازت دے گا کہ صحابہ کبار میں سے ایک صحابی گزرے ہیں جنہوں نے نبی کی سب سے زیادہ حدیثیں بیان کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کوئی ہاں بیبیاں نو آ کے دے متوجہ ہے سرکارہ رضی اللہ تعالی، یہ نبی پاک کی صحبت میں انہیں 3 سال رہنے کا موقع ملا، 5700 حدیثیں بیان کیے۔ میں دیر نہ کروں، رات کا ٹائم ہے، اور جو صحابہ کرام صحابہ رسول 19 سال 20 سال 21 سال 22 سال حضور کی صحبت میں بیٹھے، احادیث کی کتابیں پڑھ لو، انہوں نے جو حدیثیں بیان کی ہیں سینچری بھی نہیں ہے، 100 بھی پورا نہیں کر سکے۔ جو 3 سال حضور کے پاس رہے وہ 5700 حدیثیں بیان، 5700، اور جو 22 سال رہے، جو 22 سال رہے وہ 100 بھی پورا نہیں، 65 95 75 85 بس یہی رہا۔ پھر پتہ کیا کہتا ہو، تم شیعہ جذباتی ہو، حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا اور تبصرے شروع کر دیتے ہو، تمہیں بات کی پرست کی سمجھ ہی نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سرکار نے زیادہ حدیثیں اس لیے بیان کی کہ ان کا حافظہ بہت زیادہ تھا، انہوں نے نبی اکرم کا بچا ہوا دودھ پیا تھا۔ نبی کے بچے ہوئے دودھ کا اثر ہے کہ ان کا حافظہ باقی صحابہ سے بہتر ہو گیا۔ تیرے بھی کیا کہنے، جو محمد کا جھوٹا دودھ پی لے اس کا مقابلہ صحابی کر نہیں سکے، اور جو محمد کی زبان چوس کے جوان ہو جائے ان کے مقابلے کیسے ہو رہے ہیں۔ متوجہ ہے صاحبان گرامی قدر، بہت شکریہ بہت شکریہ۔ لہٰذا ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس پوزیشن میں یا اس حیثیت میں نہیں ہیں، یہ تو چالاکیاں ہیں آپ کرے جا رہے ہیں، اور حکومت بھی دہشت گرد مولویوں کو خوش کرنے کے لیے وہ جو کہتے ہیں لکھوا دیتے ہیں۔ بھائی اسلامیات پرائمری وغیرہ کی جو کتابیں ہیں، ہسٹری اسلامیات، اس میں پتہ ہے کیا لکھا ہوا ہے؟ جنگ بدر لکھی ہوئی ہے، اس میں مولا نہیں ذکر نکال دیے، وگرنہ آپ بچے کیا بڑے گواہیاں دیں گے کہ ایک زمانہ میں جو اسکولوں اور کالجوں میں کتابیں پڑھائی جاتی تھیں اس میں واقعہ کربلا بھی بیان کیا جاتا تھا، اس میں حضرت میر انیس کے مرثیے تک لکھے جاتے تھے کہ شہداء کیسے کربلا کے میدان میں جاتے تھے، رجز کیسے پڑھتے تھے۔ یہ کربلا بھی تھا، آل محمد بھی تھے، اہل بیت بھی تھا، لیکن چند مولویوں کو خوش کرنے کے لیے اب جنگ بدر ہے، اس میں علی کا ذکر نہیں ہے۔ حالانکہ جنگ بدر میں میرا خیال ہے بندے 70 کے قریب مشرکوں کے قتل ہوئے، 3000 فرشتوں نے اور اسلامی مجاہدوں نے مل کے 34 قتل کیے، اور 36 اکیلے ابو طالب کے بیٹے نے مارا، لیکن اس میں مولا کا ذکر ہی نہیں، سب نکال دیے۔ جنگ احد لکھی ہے، علی نہیں ہے۔ جنگ خندق میں پتہ کیا لکھتے ہیں؟ خندق میں لکھتے ہیں کہ مشرک بڑے مضبوط تھے، طاقتور تھے، تعداد میں بھی زیادہ تھے، 10,000 کے قریب،
اور مسلمان نہیں، آپ احد کی بات کر رہے ہیں۔ میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ یہ نہیں بولا کریں کہ دوسرے بندے بھی غلط فہمی میں چلے جائیں۔ جنگ خندق کو جنگ احزاب بھی کہتے ہیں، قرآن میں جو ذکر ہے وہ سورہ احزاب میں ہے۔ یہ وہ جنگ ہے جس میں حضور نے کہا تھا آج کل کفر کے مقابلہ پہ کل ایمان بن کے علی جا رہا ہے، لیکن اس جنگ میں علی کا ذکر نہیں ہے۔ اس میں پتہ کیا لکھتے ہیں؟ مشرک بڑی پاور میں تھے لیکن اللہ کا کرم ہو گیا، سرخ آندھیاں چلی، بجلیاں کڑکی اور مشرک میدان چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اور کیوں نہیں بتاتے؟ اس آندھی کا نام علی تھا۔ کیا کہنے آپ جیے۔ لیکن سلیبس میں خندق بھی لکھی، علی کا کردار نکال دیا تاکہ بچے جو ہیں وہ اگلی نسل آنے والی علی سے واقف ہی نہ ہو۔ اور اخیر ہو گئی ہے اوکاڑا والوں، مسلمانوں نے، پاکستانی رائٹروں نے جنگ خیبر لکھا، اس میں بھی علی نہیں ہے۔ اور مسلمانوں وہ کون سا خیبر ہے جہاں خیبر ہو اور علی نہ ہو؟ جناب سلیبس میں اہل بیت کو نہیں رکھیں گے پھر ہماری مجبوری بنے گی۔ ہمارا مطالبہ ہے صاحبان اقتدار سے کہ اس سلیبس پہ نظر ثانی کی جائے۔ شیعہ قائدین نے اس سلیبس کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے۔ مجھے آپ کی بھی تائید چاہیے، ہمارے نبی کے نوکر اہل بیت کے بغیر کسی سلیبس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، لیکن اگر یہ قبلے کعبے پسند ہے کہ سلیبس یہی چلے گا، پھر میں ریاض حسین رضوی اعلان کر رہا ہوں، آپ اگر سلیبس نہیں بدلیں گے پھر ہمیں مجلسوں کو سلیبس بنانا پڑے گا، ہمیں مجلسوں کو سلیبس بنانا پڑے گا، ہمیں مجلسوں میں بتانا پڑے گا۔ وہ جنگ احد میں گانے گانے والی اماں کس کی تھی؟ آپ جیے مہربانی صاحب۔ درود میں تبدیلیاں، چلے آخری فقرے میں بات بالکل کلوز کر رہا ہوں۔ میری ایک مسلمانوں کے بچوں سے میرا خیال اگر آپ اجازت دیں تو میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، ان بچوں سے جو الحمدللہ اس ملک کا مستقبل بننے کے لیے تیاریوں میں ہیں، جو یونیورسٹیوں میں ہیں، جو کالجوں میں ہیں، یہی مسلمانوں کے بچے کل کے جج ہوں گے، جسٹس ہوں گے، یہی بچے ڈاکٹر ہوں گے، انجینئر ہوں گے۔ لہٰذا میری مسلمان بزرگوں سے بات نہیں ہے، مسلمانوں کے نوجوان پڑھے لکھے بچوں سے اپیل ہے کہ بیٹا جہاں آپ اپنے سلیبس کی تیاری کرتے ہیں وہاں آپ تھوڑا اسلامک ہسٹری بھی پڑھیں، کیونکہ اسلامی تاریخ میں وہ عزتوں والے لوگ مل جاتے ہیں جنہوں نے جمعہ بدھ کو پڑھایا۔ آپ کے کیا کہنے یار، آپ کے کیا کہنے؟ اچھا کچھ بندے مینو گھور دے ہو، میرا کوئی لین اولاد نہیں تو مطلب کچھ بندے پتہ نہیں کہاں سے آئے ہوئے، بس جب سے میں دیکھ رہا ہوں گھور رہے ہیں مجھے۔ میں نے کیا کہا ہے کہ تاریخ اسلام میں حضور وہ عزتوں والے لوگ fill in the blank۔ اسلامی تاریخ میں بیٹا وہ عزتوں والے لوگ موجود ہیں جنہوں نے فجر کے 2 فردوں کی جگہ 4 پڑھا کے پھر پوچھا تھا اگر موڈ ہوئے تو اور پڑھانا۔ یہ میں ممبر پہ ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، چلو میں اہم نہ صحیح، یہ جگہ جہاں میں بیٹھا ہوں نا یہ جگہ بہت اہم ہے۔ تو بچوں جب چلیں ایک بات مجھے اور یاد آ گئی آپ سے شیئر کر لوں۔ موچی دروازہ لاہور میں، یہ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، ہم نے بھی اپنے سینئر سے سنا، ہمارے ایک جیسے اب عالم ہوا کرتے تھے علامہ سید علی نقی، ہندوستان کے لکھنؤ کے تھے، جنہیں انہیں نقن صاحب بھی کہا جاتا تھا۔ پاکستان میں جب وہ زندہ تھے تو بہت ساری مجلسوں سے خطاب کیا، انہوں نے تشریف لایا کرتے تھے۔ موچی دروازہ میں
ایک جلسہ یوم حسین کے نام سے رکھا گیا، اور اس جلسے کا موضوع یہ تھا کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ آپ جی ہیں، بہت شکریہ۔ اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ سارا دن پروگرام چلتا رہا، بہت بڑے پاکستان کے بیرون ملک دانشور شیعہ سنی مشترکہ خطاب کرتے رہے، کیونکہ کربلا میں ہمارے بھائیوں کا میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی مساجد میں بھی ذکر کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، کیونکہ حسین کا تعلق مذہب سے نہیں غیرت سے ہے۔ غیرت مند اہل سنت بھی امام حسین کو پسند کرتے ہیں، امام حسین کی بات کرتے ہیں۔ تو اسی جلسہ میں اہل سنت دانشوروں کا بھی خطاب تھا، اور موضوع دوبارہ آپ سن لیں، اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ مین خطاب مہمان خصوصی نقن صاحب قبلہ تھے، علامہ علی نقی شیعہ عالم لکھنؤ سے جو انڈیا سے ہے، مین خطاب انہوں نے کرنا تھا۔ اب وہ جلسہ یوم الحسین کا مغرب کی اذان تک ٹائم تھا، 2 منٹ باقی رہ گئے اذان مغرب میں، صرف 2 منٹ۔ اور ناظم ممبر جیسا صاحب اعلان کرتے، ناظم ممبر نے اعلان کیا کہ ہم مہمان خصوصی سے 10 بستہ معذرت بھی چاہتے ہیں، ٹائم صرف 2 منٹ ہے، اور انہوں نے خطاب کرنا ہے۔ باقی جو پہلے تھے لمبی لمبی تقریریں کرتے گئے، اور نقن صاحب کو صرف 2 منٹ ملے کہ جی 2 منٹ کے بعد اذان مغرب ہے اور جلسہ ختم ہو جائے گا، اور موضوع ہے اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ شیعہ عالم دین علامہ نقن صاحب ممبر پہ آئے، اکاڑے والے لطف نہیں لیں گے تو کون لے گا۔ نقن صاحب نے منٹ 2 بھی پورے نہیں کیے، ایک ہی فقرہ کہہ کے تقریر ختم کر دی کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو جمعے بدھ کو پڑھائے جاتے۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، کوئی تو سمجھے گا، کوئی تو لطف لے گا۔ مہربانی سر، مہربانی سر، آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہیں، بات میں ختم کر رہا ہوں۔ تو مسلمانوں کے بچوں سے میری اپیل ہے کہ اگر جمعہ بدھ کو ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے گنجائش شریعت اسلام میں بڑی ہے۔ تو جب گنجائش موجود ہے تو پھر آپ کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم ہی پڑھے جا رہے ہو۔ کبھی درود میں جب اچھے موسم میں نماز پڑھتے ہو تو باب آدم پہ بھی درود پڑھ لو، کما صلیت علی آدم و علی آل آدم انک حمید مجید۔ میں ریاض رضوی بنا بنایا درود دے رہا ہوں، یاد رکھو یہ میں ہمیں بات نہیں کر رہا، آدم معمولی نہیں ہے۔ آدم صرف نبی پہلا نہیں، خلیفہ بھی پہلا آدم ہے، پہلا خلیفہ آدم ہے۔ اور نمبرنگ کا شوق پالنے والوں، پہلا خلیفہ آدم ہے۔ سارا شہر چپ ہو جائے، میں اپنی بات پہ پھر بھی قائم ہوں، پہلا خلیفہ آدم ہے، پہلا خلیفہ آدم ہے۔ آپ جب تک چپ ہے میں بھی کہتا رہوں گا، پہلا خلیفہ آدم ہے۔ اللہ کے نزدیک بھی خلافت 4 ہے۔ پہلا خلیفہ آدم نبی ہے، دوسرا خلیفہ داؤد نبی ہے، تیسرا خلیفہ ہارون نبی ہے، چوتھا خلیفہ ابو طالب کا بیٹا ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے۔ نبوت میں بھی پہلا آدم، خلافت میں بھی پہلا آدم۔ گفتگو میں نے تمام کر دی، پڑھو درود آل آدم پہ، کہو کما صلیت علی آدم و علی آل آدم انک حمید مجید۔ ہے کوئی فرقہ جرأت کرنے والا؟ نہیں۔
اور اگر کوئی ہمت کر بھی لے اس کے مذہب کا مولوی اسے مارنے کو آئے گا، وہ کہے گا مت ماری گئی ہے، آدم کی آل پہ درود نہیں ہو سکتا، کیونکہ آدم کے بیٹوں میں ایک قاتل بھی تھا۔ تشریح میں نے نہیں کرنی، وضاحت آپ نہ بھی سمجھے تو خیر ہے، لیکن میرا ایمان ہے آپ نے نہیں سمجھنا تو وزیرستان والوں نے سمجھنا ہے۔ کیوں درود آل آدم پہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ آدم کے بیٹوں میں ایک قاتل بھی تھا۔ اس کا مطلب پتہ تو آپ کو ہے نا کہ قاتلوں پہ درود نہیں پڑھے جاتے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، مہربانی سے، یہی سبب ہے، مہربانی سے یہی سبب ہے کہ جب 11 محرم کی شام کو بھائیوں کی لاشوں سے گزری تھی، 11 محرم کی شام کو جب 18 بھائیوں کی بہن کو بھائیوں کی مقتل سے گزارا گیا تھا، تو بی بی نے مدینے کو منہ کر کے ایک نوحہ پڑھا تھا، جس نوحے کا ترجمہ یہ بنتا ہے، بی بی کہہ رہی تھی نانا دنیا تجھ پہ درود پڑھتی ہے اور درود کا فارس ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ آباد رہو، آباد رہو، سیدہ تمہارا ہائے کہنا قبول کر، حسین کی ماں تمہیں ذاتی غموں میں کبھی نہ رونا، جن مرحومین کا اصحال ثواب ہے، مالک ان کے درجات عالیہ بلند فرما۔ اور جس سیدزادی کی صحت کی دعا آپ نے پہلے کی تھی، پرنم آنکھوں میں بھی دعا کریں، مالک اس سیدہ کو صحت کلی عطا فرما۔ نانا دنیا تجھ پہ انتہا کر دی ہے اس بہن نے، میں دعا مانگ رہا ہوں آپ کے نصیبوں میں اللہ شام کی زیارتیں لکھ دے، آمین کہا کرو۔ زیارت کا تعلق پیسوں سے نہیں بلاوے سے ہے، آپ امنگ پیدا کریں، آپ آمین کہیں، کوئی اندازہ ہی نہیں ہے کون سا ٹائم دعاؤں کی قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے۔ اور میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ شام والی زیارتیں تب تک ہو ہی نہیں سکتی جب تک علی کی بیٹی خود دستخط نہ کر دے۔ اور اللہ آپ کو مسافر شام کے روضے کی زیارت کرائے۔ 9 سال مسلمانوں نے بی بی کی قبر سے جنگ کی ہے۔ سعودیہ کا پروگرام تھا کہ جیسے بقیہ والی بی بی کا روضہ گرایا تھا، ویسے شام والی بی بی کا بھی روضہ گرانا ہے۔ 9 سال 32 ملکوں کے دہشت گردوں نے انتہا کر دی۔ اور مجھے میرا خیال ہے وہ فقرے میں ضروری سمجھتا ہوں کہہ دوں، کسی مومن نے کمال پور سے میں یہ فقرے کہے، اس نے کہا بقیہ والی بی بی کا روضہ شاید اس لیے گر گیا تھا کہ اس بی بی کا بھائی کوئی نہیں تھا۔ وہ شام والی کے تو 18 بھائی تھے۔ آباد رہو، آباد رہو، سیدہ تمہارا پرسہ قبول کر لے، حسین کی ماں تمہیں ذاتی خبوں میں کبھی نہ رونے دے۔ پردے میں اگر میری بیٹیاں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں وہ بھی دعا مانگیں، اور میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں آپ بھی اس دعا میں شمولیت فرمائیں کہ یا اللہ کسی بہن کا بھائی نہ مر جائے۔ یہ جو رشتے ہیں نا بیٹیوں کے اور بہنوں کے، اللہ ان کے پیکے مان سلامت رکھے۔ آمین کہا کرو، آمین کہا کرو۔ بیٹیوں بہنوں کے اللہ پیکے مان سلامت رہے۔ ہمارا کیونکہ ملک انڈیا پاکستان ایک ہی ہوا کرتے تھے، کلچر وہ بھی ادھر آ گیا، ثقافت وہ بھی ادھر آ گئی۔ میں نے کئی سمجھدار بندوں کو بھی کہتے سنا ہے کہ جی میں نے بیٹی کی شادی کی ہے لیکن میں بیٹی کے گھر نہیں جاتا۔ یہ میرے بندے ہاتھ دیکھو، بیٹیوں کے گھر جایا کرو۔ ان اجڑیوں کو بڑا انتظار ہوتا ہے کہ کبھی ہمارا بابا ہمارے گھر آئے گا۔
बुजुर्गो जाया करो अपनी बेटियों के घर में, और ये भी कसमें ना उठा के बैठ जाओ कि मैं बेटी के घर से पानी भी नहीं पीता। तू शिया आले मोहम्मद का, और फिर ये सोच रखे कि मैं बेटी के घर से खाता कुछ नहीं हूं। तुम्हें नहीं पता तुम्हारे मौला अली ने अपनी जिंदगी का आखिरी रोजा अपनी बेटी के घर अफ्तार किया था। आबाद रहो, आबाद रहो, शर्मा के पुरसा न दिया करो। तकदीर किसी बहन का, किसी बहन का भाई, अल्लाह मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि कोई घर मौत से खाली नहीं है। फिर बहनों के लिए अगर किसी घर में किसी बहन का भाई मर जाए, उकाड़ा वालों, बहनों के लिए मुश्किल टाइम पता है कौन सा होता है? जब रिश्तेदार उसके भाई का जनाजा उठाने घर में आ जाते हैं, फिर बहनें समझती हैं कि अब फिर जिंदगी में दोबारा हमने भाई का चेहरा नहीं देख सकना, फिर बेतहाशा कुरलाती हैं। ये वो टाइम होता है जब कोई बिरादरी का बुजुर्ग आके उन बच्चियों के सर पे हाथ रख के कहता है, बेटा ये तकदीर का फैसला था, बेटा तुम्हें मानना पड़ेगा। बेटों बच्चियों को बुजुर्ग तसल्ली देते हैं और रिश्तेदार जनाजा लेके चले जाते हैं। उकाड़ा वालों, मातम नसीबों का है, दुनिया का ये रिवाज है। बहनें रोती रह जाती हैं, जनाजे कब्रिस्तानों में चले जाते हैं, बहनें रोती रह जाती हैं, जनाजे, मैं बार बार कह रहा हूं, बहनें रोती रह जाती हैं, जनाजे चले जाते हैं। करबला में बिल्कुल उलट हो गया, करबला में जनाजे रह गए, बहनों को जाना पड़ गया। आबाद रहो, आबाद रहो, सैयदा राजी हो जाए। हुसैन की माँ तुम्हारा ये गिरिया में बुलंद होती हुई आवाज़ सैयदा कबूल कर ले। अल्लाह तुम्हें जाती गमों में हाय ना कहना पड़े, अल्लाह तुम्हें जाती गमों में। आखिरी में फिक्रा कह रहा हूँ, मालिक आपको शाम, मैं बार बार ये दुआएं मांग रहा हूँ, आप शाम जाएं, दमिश्क एयरपोर्ट है, यहाँ से आप उतरेंगे, मेरी बात आपको याद आएगी। दमास्कस भी कहते हैं, दमिश्क भी कहते हैं। जैसे ही ज़ाहिर उतरते हैं ना, क्योंकि 9-10 साल के करीब शाम में बेतहाशा जंग की वजह से गुर्बत है। एयरपोर्ट के बाहर लंबी लाइन टैक्सी ड्राइवरों की होती है जो सवारियां लेने एयरपोर्ट पे आते हैं, लेकिन ड्राइवर ज़ाहिरों की जुबान नहीं समझते, ज़ाहिर ड्राइवरों की जुबान नहीं समझते। लेकिन जैसे ही शाम के टैक्सी ड्राइवर ज़ाहिरों को जहाज से उतरते देखते हैं ना, तो एक आवाज देते हैं और वो कहते हैं, सैयदा ज़ैनब। आबाद रहो यार, आबाद रहो। मालिक तेरी ये हाय कहना भी अपनी बारगाह में कभी भी अल्लाह आपको अजर देगा, सैयदा अजर देंगी। एक ही लफ्ज कहते हैं, सैयदा ज़ैनब। ये बीबी अपना वखरा शहर बीबी ने बनाया हुआ है शाम के करीब। दमिश्क, मरकजी शहर का नाम दमिश्क है। तुम्हारी आकाज़ादी की खबर दमिश्क में नहीं है, बीबी का वखरा शहर है जिसका नाम है ज़ैनबिया। बीबी अपनी मिल्कियत में दफन है। औलाद ज़हरा किसी की जगह पे दफन नहीं होते। हो सकता है कोई भाई मेरी बात समझ ले, औलाद ज़हरा गस्बी जगहों पे दफन नहीं होते। आपको कई बंदे जिंदगी में मिलते होंगे जो कहते हैं, अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी तो मैं 4 बेटों के घर बनाऊंगा, जमीन मैंने खरीद ली है। हर बाप जगह खरीदता है बेटों के घर बनाने के लिए। हुसैन ने करबला खरीदी थी बेटों की कब्रें बनाने के लिए। आबाद रहो यार, आबाद रहो। जितना भी पुरसे में शामिल हो सकते हो होना चाहिए। पुरसे के दिन करीब हैं, पुरसे के दिन करीब हैं। आपको अंदाजा होना चाहिए, अल्लाह जाने ज़ैनब किस जंगल में होगी। ये दिन सैयदादियों के जंगलों के सफरों के हैं। औलाद ज़हरा अब सफरों में है, लिहाजा जितनी तैयारी पुरसे में कर सकते हो। मालिक आपके ये ताज़ियत के दिन खैरियत से गुजारे। मुहर्रम शुरू होगा, सफर तक आपने हुसैन के चेहलम तक आपने पुरसों में शामिल होना है। मालिक आपको सेहत वाली जिंदगी दे ताकि आप ताज़ियत के दिन खैरियत से आप गुजारे। मैं आखिरी फिक्र कह रहा हूँ, ज़ैनबिया बीबी का शहर है, और जैसे बीबी का
شہر شروع ہوتا ہے. میں ایک فقرہ کہنے لگا ہوں, آپ کو اندازہ نہیں ہے, میں جو بار بار, میں نے کو 8 دفعہ دعا کی ہے اللہ آپ کو شام لے جائے. یہ میں بار بار کیوں دعا مانگ رہا ہوں؟ بی بی کو, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے بی بی کو کتنا انتظار ہے, عزاداروں کا کتنا انتظار ہے. میں ایک لفظ سے آپ کو دکھا دیتا ہوں. علی کی بیٹی کا جیسے شہر شروع ہوتا ہے, 2 رویا سڑک ایئرپورٹ سے دماسکس سے آتے ہوئے جب آپ زینبیہ شہر کے قریب آتے ہیں, دور سے بی بی کے روضے کا مینار نظر آتا ہے. مومنین مینار میں زیارت میں مصروف ہو جاتے ہیں, اور وہیں چوک میں ایک بورڈ لگا ہوا ہے جس پہ عربی زبان میں 4 لفظ ہیں, اور وہ بی بی کی طرف سے ہے, مسافر شام کی طرف سے, اور آپ کے لیے, عزاداروں کے لیے, ظاہروں کے لیے. سنو گے لفظ, اللہ کرے میں سمجھا سکوں. پتہ کیا لکھا ہوا ہے؟ تراحب بکم زینب بنت علی. تراحب بکم, دل پھٹتا ہے, جگر پھٹتا ہے. ترجمہ پتہ کیا ہے؟ بی بی زینب کہتی ہے میرے حسین کے شیعو, زینب تمہیں خوش آمدید کہہ رہی. آباد رہو یار, آباد رہو. مجلسوں میں ہمارے اہل سنت بھائی بھی آتے, جو ہمارے اہل سنت بھائی آ کے مجلسوں میں بیٹھتے ہیں, انہیں فضیلت اہل بیت کی تو سمجھ آ جاتی ہے, لیکن جب ذاکر مصیبت بیان کرتے, مصائب بیان کرتے, پھر انہیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس بی بی کا ذکر کر رہے ہیں. میری اہل سنت بھائیوں سے اپیل ہے, میں اس بی بی کا ذکر کر رہا ہوں جو تمہارے نبی کی بیٹی کی بیٹی ہے, تمہارے نبی کی بیٹی کی سگی بیٹی ہے. لیکن پردہ اتنا تھا کہ سگا باپ ترستا تھا کہ کبھی میری بیٹی مجھ سے گفتگو کرے, کبھی میری بیٹی. لیکن آخری میں فقرہ کہہ رہا ہوں, جی صاحب نصیبوں کا ماتم ہے, نصیبوں کا پرسہ ہے. علی جیسا باپ ترستا تھا, لیکن شرم و حیا کی ملکہ اپنے بابا سے بھی شرما کے رہتی تھی. اللہ جانے مسلمانوں کی یہ درد سمجھ میں کیسے آئے گا جب آئیے نا مولا علی کی زندگی کی آخری رات 21 رمضان کی. مولا تجھے کوفے کی زیارتیں, جو مولا کا گھر ہے مسجد کوفہ جہاں سے علی کا میت اٹھا تھا, وہ جگہ ابھی تک موجود ہے. مالک آپ کو وہاں بھی لے جائے. شہادت جہاں علی کی ہوئی مسجد کوفہ, اور میت علی کا آخری رات علی کی 21 رمضان کی, ساری اولاد علی مولا کی موجود تھی. یا زخمی امیر 19 کو ضرب لگی, 19 کی رات گزری, دن گزرا, 20 کی رات گزری, 20 کا دن گزرا. جب آئیے نا 21 رمضان والی رات, ساری اولاد مولا علی کے سرانے. علی نے دائیں بائیں دیکھا, حسین آگے بڑھے, قریب ہو کے کہتے بابا کسے ڈھونڈ رہے ہو؟ علی نے کہا حسین میرے قریب, آہستہ. حسین قریب, حسین بہت قریب آ گئے.